اللہ کے وبرکت نام سے جس نے دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم ذکر کریں گے عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک کیسے جایا جا سکتا ہے، مطلب عالم ناسوت کو عبور کر کے عالم ملکوت کے مقام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو عالم ناسوت جو ہے وہ مادی عالم ہے، عالم ملکوت، عالم ناسوت بھی مادی عالم ہے، عالم ملکوت بھی مادی عالم ہے جو جمادات و نباتات و حیوانات ان سے مل کر بنا ہے۔ یہ عالم ملکوت، یہ عالم ناسوت تو جہاں ہم ہیں اسے عالم ناسوت کہتے ہیں۔ عالم ملکوت روحانی عالم ہے، یہاں تک پہنچنے کا عمل سلوک کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہے۔ ایک اہم موضوع ہے اور اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کرنے والے ہیں آج۔ سلوک کی اس راہ میں مختلف مراحل اور طریقے شامل ہیں جن کی مدد سے انسان اپنی روحانی مقامات کو طے کرتا ہے، اور یہ مقامات طے کرنے کے لیے اولیاء الزام رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا طریقہ ہے نیت اور خلوص کا، پھر اس کے بعد آتا ہے ذکر و اذکار، ذکر و فکر کا، اور پھر آتا ہے مراقبہ، پھر آتا ہے مجاہدہ، پھر آتا ہے صحبت صالحین، پھر آتا ہے ریاضت، پھر آتی ہے توبہ، پھر آتا ہے شکر، پھر آتا ہے توکل، اور پھر 10ویں نمبر پہ ہے محبت۔ تو ان 10 عوامل کو کرنے سے عالم ناسوت کو عبور کر کے ہم عالم ملکوت تک جا سکتے ہیں، مطلب عالم روحانی تک جا سکتے ہیں۔ نیت اور خلوص کیا ہے؟ سالک کو اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی روحانی عمل شروع نہیں ہو سکتا، نیت نہ ہو تو کوئی بھی روحانی عمل آپ شروع نہیں کر سکتے۔ اور ذکر و فکر، ذکر اللہ کا کثرت سے کرنا اور اللہ کے متعلق غور و فکر کرنا روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ذکر سے دل میں صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مراقبہ کے ذریعے سالک اپنی روحانی توجہ کو اللہ کی طرف سر کو جھکاتا ہے اور ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک خاص حالت، مراقبہ ایک خاص حالت ہوتی ہے جس میں سالک اپنی دنیاوی خیالات اور سے آزاد ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مجاہدہ یعنی جہد مسلسل یا کوشش اور جد و جہد کے ذریعے سالک اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے اور روحانی ترقی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ صحبت صالحین اور نیک اور صالحین اور اولیاء الزام کی صحبت میں رہنے سے سالک کی روحانی حالت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کی رہنمائی اور نصیحتوں سے سالک کو اپنی روحانی سفر میں مدد ملتی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جب یہ سفر طے کرنے ہیں ان عالموں کا، تو آپ کو رہنما چاہیے ہوگا، پیر طریقت چاہیے ہوگا، اس کے بغیر یہ سفر ناممکن ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں ایک سالک کو بہترین، اچھا اور نیک شیخ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے عالم ناسوت سے ملکوت تک، ملکوت سے جبروت تک، جبروت سے لاہوت تک پہنچائے، اور یہ پیر طریقت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ریاضت، چھٹا نمبر ہے ریاضت کا۔ ریاضت یعنی روحانی مشق، کہ روحانی ریاضت کے ذریعے سالک اپنے جسم اور روح کو مضبوط بناتا ہے، اور یہ عمل روزوں، نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں ان عبادات کے پر مشتمل ہوتی ہے یہ ریاضت۔ 7واں نمبر ہے توبہ کا۔ توبہ سالک کو ہمیشہ اپنے گناہوں پر توجہ کرنے کا پر زور دیتی ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پر۔ توبہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور روحانی ترقی میں مدد ملتی ہے۔ 8واں نمبر ہے شکر کا۔ شکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ شکر گزاری سے دل میں اطمینان اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے،
اور پھر آتا ہے 9واں نمبر توکل کا، اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد رکھنا، اور روحانی سفر کے لیے اہم ہے۔ توکل سے دل میں سکون، اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر 10واں نمبر ہے محبت کا، محبت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ سے رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ تو تصوف میں یہ اصطلاح بھی ہے کہ پہلے اپنے شیخ سے محبت کرنے سے آپ رسول کی محبت تک پہنچیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے سے آپ اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ بھی تصوف کی اصطلاح میں سے ہے۔ رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سالک کو روحانی ترقی کے راستے پہ گامزن کرتی ہے۔ محبت سے دل میں اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ دسواں تھا۔ تو ان اصولوں پر عمل کر کے اور مستقل جد و جہد، مستقل کوشش، سالک کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت کی طرف روحانی سفر کر سکتا ہے۔ یہ اعمال اور یہ طریقے کر کے سالک عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک سفر کر سکتا ہے۔ اس سفر میں صبر سب سے چیزیں، اس سفر عالم ناسوت سے عالم ملکوت تک جانے کے لیے پھر کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو میں نے 10 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان کو کرنے کے لیے آپ کو صبر چاہیے ہوگا، استقامت اور اللہ کی مدد درکار ہوگی۔ صبر، استقامت اور اللہ کی مدد سب سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کی مدد نہ ہوئی تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ استقامت بھی ضروری ہے اور صبر بھی ضروری ہے۔ یہ جب آپ کریں گے تو یہ 10 چیزیں آپ کر پائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک اچھے رہنما کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم اس بات پر ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔